بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے میں مقاسمۃ الجد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم مناسخہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مناسخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی میت کا ترکہ ابھی تک تقسیم نہ ہوا ہو کہ تقسیم سے پہلے اس میت کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث یا کئی وارث وہ فوت ہو جائیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ابھی تک پہلی میت کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا کہ اب اس دوسری میت کے بھی ورثاء جمع ہو گئے۔ تو اب اگر ہم چاہیں کہ ان دونوں مسئلوں کو اکٹھا حل کریں تو اس کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے اس کو مناسخہ کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر میت کا اپنا اپنا الگ مسئلہ بنا لیں، کہ پہلی میت کا پہلے مسئلہ بنا لیں اور اس کے ورثاء میں جس کو جو حصہ ملتا ہے اس کو دے دیا جائے، اور دوسری میت کا اپنے طور پر الگ مسئلہ بنا لیا جائے، اور اگر پھر دونوں میتوں کے کوئی مشترکہ ورثاء ہوں تو ان کے حصوں کو آپس میں جمع کر دیا جائے۔ لیکن اگر ہمیں ضرورت ہو کہ ہم دونوں کو اکٹھا کریں اور دونوں میتوں کا ایک ہی حساب کریں تو اس کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ مناسخہ یہ نسخ سے ہے، اور نسخ کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، منتقل کرنا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ نستنسخ ہے یہ اسی طرح ننقل کے معنی میں ہے۔ اسی طرح دوسرے اس کا معنی استعمال ہوتا ہے ازالہ کرنا، دور کرنا، ہٹانا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کسی بھی آیت کو اس کے حکم کو دور نہیں کرتے ہیں، زائل نہیں کرتے ہیں، او ننسها، یا ہم اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر حکم لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ ننسخ استعمال ہوا ہے، یہ اسی طرح ازالہ کرنے کے معنی میں اور تبدیل کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوستو، تو اب اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہو جائے گا کہ مناسخہ کا مطلب ہے کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے ایک یا کئی ورثہ انتقال کر جائیں۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حصہ تھا ترکہ کا تو وہ تقسیم سے پہلے میراث بن جائے۔ تو ترکہ کی یہ جو تقسیم ہے مناسخہ کے طور پر، تو یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے اگر کچھ ورثہ مر جائیں تو دیکھیں گے کہ ورثاء کے احوال اور تقسیم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا کہ نہیں، یعنی کہ پہلی میت اور دوسری میت کے ورثاء کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے، اور اسی طرح ورثاء کے احوال کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے یا کہ نہیں۔ اگر تو کیا ہو کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا ہو، بلکہ جو ورثاء پہلی میت کے تھے بعینی وہی ورثاء دوسری میت کے ہوں، اور اسی طرح پہلی میت کے جو ورثاء ہوں ان کو جتنا مال ترکہ میں سے مل رہا تھا دوسری میت کے بھی ورثاء کو اتنا ہی مل رہا ہو، تو اس صورت میں ہمیں کوئی مستقل طور پر الگ الگ مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم ایک ہی دفعہ مسئلہ بنائیں گے اور ایک ہی دفعہ ہم تقسیم کر دیں گے، کیونکہ یہاں پر تکرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پہلی صورت کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی خاوند فوت ہو گیا اور اپنے ورثاء کے اندر اس نے بیوی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی۔ پھر اسی طرح ابھی تک میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی
کہ بیوی بھی فوت ہو گئی، اور بیوی کے فوت ہونے سے اب اس کے بھی ورثاء صرف اور صرف 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ پھر ابھی تک میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی پہلے دونوں میتوں کی، کہ پھر 3 بیٹوں میں سے 1 بیٹا بھی وہ بھی فوت ہو گیا، اور ورثاء میں صرف اور صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں، کیونکہ پہلی میت کے بھی ورثاء ایک جیسے ہیں، دوسری میت کے بھی ورثاء وہی ہیں، تیسری میت کے بھی ورثاء وہی ہیں، تو یہاں پر ہمیں الگ طور پہ کہ ہم پہلی میت یعنی زوج کا الگ مسئلہ بنائیں، زوجہ کا پھر الگ بنائیں، اور ابن کا الگ بنائیں، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ویسے ہی دیکھیں گے تو مسئلے کے اندر اب 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور یہاں پر یہ اسبات ہیں، اور اسبات کے اندر مذکر اور مؤنث اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم جو بیٹا ہے اس کو بھی 2 بیٹیوں کے قائم مقام کریں گے، اور ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر گوئے کہ جب دونوں بیٹوں کو 2 بیٹیوں کو قائم مقام کریں گے تو گوئے کہ کل 5 عدد رؤوس ہو جائیں گے، تو ہم 5 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، جن میں سے 2 حصے وہ بیٹے کو مل جائیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو مل جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کی طرح۔ تو اب یہ ہمارا مسئلہ یہیں پہ حل ہو جائے گا۔ دوستو، دوسری صورت کہ جب میت کا طریقہ تقسیم نہ ہوا ہو اور اس کے ورثاء میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اگر ورثاء کے اعتبار سے یا ان کے احوال کے اعتبار سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اب یہاں پہ ہمیں مناسخہ کے قواعد کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے جو پہلی میت ہے اس کے مسئلہ کی تصحیح کریں گے، اور تصحیح کر کے پہلی میت کے ورثاء کو حصے دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری میت اس کو جو پہلی میت سے حصہ ملا ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں گے، اور محفوظ کرنے کے بعد پھر اس کے مسئلے کی تصحیح کریں گے۔ دوسری میت کو پہلی میت کے مسئلہ سے جو حصے ملے ہیں، سہام ملے ہیں، ان کو ہم مناسخہ کے اندر ما فی الید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب جب دوسرے مسئلے کی یا دوسری میت کے مسئلے کی ہم تصحیح کر لیں گے، تو اس کے بعد دوسری میت کو کا جو ما فی الید ہے اور اسی طرح دوسرے مسئلے کی تصحیح ہے، اس کے درمیان ہم نسبت کو چیک کریں گے۔ تو نسبتوں میں 3 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی، یا تو ما فی الید اور دوسری تصحیح کے درمیان تماثل کی نسبت ہوگی، تو اس صورت میں ہمیں کسی بھی نئے عمل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یا پھر کیا ہوگی کہ نسبت تداخل یا توافق کی ہوگی۔ یہاں پر تداخل بھی اسی طرح توافق کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہم یہ کریں گے کہ دوسری میت کی تصحیح کے وفق کو لے کر اس کو ہم پہلی تصحیح کے تصحیح میں ضرب دے دیں گے۔ تو اب حاصل ضرب سے دونوں مسئلوں کی نئی تصحیح بن جائے گی، اور اس نئی تصحیح سے ہم دونوں میتوں کے ورثاء کو حصص دیں گے۔ اور اگر کیا ہو کہ ما فی الید اور دوسرے مسئلے کی تصحیح کے درمیان نسبت تباین کی ہو، تو اس صورت میں دوسری تصحیح کے کل کو پہلی تصحیح میں ضرب دے دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا وہ اب دونوں مسئلوں کی ایک نئی تصحیح بن جائے گی۔ دوستو، ما فی الید اور تصحیح ثانی کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت کے ورثاء میں زوج، اور ام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر زوج، ابھی تک ان ورثاء کے درمیان ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا، زوج یعنی کہ زید یہ فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر 3 بیٹے چھوڑے۔ تو اب یہاں پر ہم مناسخہ کے قاعدے کے مطابق پہلے دونوں مسئلوں کی مستقل حل کر لیں گے۔
تو اب زوج کو نصف ملے گا، کو ثلث ملے گا اور یہ عصبہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم 6 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے اور 6 میں سے زوج کو ہم نصف 3 دے دیں گے اور کو یہاں پر 2 مل جائے گا، اور اس طرح باقی 1 بچے گا، وہ ہم کو دے دیں گے، چچا کو۔ پھر اس کے بعد زید کے جو 3 بیٹے ہیں تو اس کا ہم مستقل مسئلہ بنا لیں گے، تو کیونکہ اس کے ورثاء کے اندر تینوں عصبہ ہیں اور ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بنائیں گے، وہ ہو گیا 3، تو ہر بیٹے کو 1 مل جائے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زید جس کی وفات ہوئی ہے تو ہم نے اس کو کیا کر دیں گے، یہ قبر کا نشان بنا دیں گے کہ گویا کہ تعین ہو جائے کہ یہ زید کی وفات ہوئی ہے، اور اس کو اب پہلے مسئلے میں سے ما فی الید جو ہے وہ 3 ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ما فی الید اور اسی طرح زید کے مسئلے کی جو تصحیح کی ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ تماثل کی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کوئی اور نئی کسی قسم کی تقسیم کی یا ضرب کی یا کوئی اور نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 3 ویسے ہی براہ راست تقسیم ہو جائیں گے۔ دوستو اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ جب ما فی الید اور دوسرے مسئلے کی تصحیح کے درمیان توافق کی نسبت پائی جائے، تو یہاں پر بھی اسی طرح میت کے ورثاء کے اندر زوج، اور ہے، تو ابھی تک کہ پہلے مسئلے کی تقسیم ہوتی کہ زوج کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر 6 بیٹے چھوڑے، تو اب ہم مسئلے کی اسی طرح پہلی میت کا مسئلہ بنا لیں گے، پھر دوسری میت کا مسئلہ بنا لیں گے۔ تو پہلی میت کا مسئلہ اسی طرح 6 سے شروع کیا، زوج کو نصف مل جائے گا 3، اور کو 2 مل جائیں گے اور 1 کے لیے بچ جائے گا۔ اس کے بعد زوج کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو یہاں پہ اس طرح قبر کا نشان بنا دیں گے، اور اب اس کے ورثاء کے اندر کیونکہ 6 بیٹے ہیں اور تو عدد رؤوس 6 بنتا ہے، تو 6 سے مسئلے کی ابتدا ہوگی، ہر بیٹے کو 1 ہم دے دیں گے۔ اب اس کے بعد جو زید کا ما فی الید بنتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ 3 ہے، اور اس کے بعد زید کا جو تصحیح بنتی ہے وہ 6 بنتی ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ تداخل ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو توافق میں تبدیل کر لیں، تو 3 1 بار 3 اور اسی طرح 3 2 بار 6۔ تو اب یہاں پر ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو دوسرے مسئلے کی تصحیح کا وفق 2 ہے اس کو اوپر والی تصحیح میں ضرب دے دیں گے، 2 6 بار 12۔ تو یہاں پر اب یہ 12 سے گوئے کہ ہمارے مسئلے کی ابتدا ہوگی، اور اوپر پہلی میت کے جو ورثاء ہیں ان کو ہم حصہ دینے کے لیے جو دوسری تصحیح کا وفق ہے اسی کے اندر ضرب دیں گے۔ تو اب کو پہلے مسئلے کے اندر 2 ملا تھا، تو اس کو جب 2 میں ضرب دیں گے تو یہ 4 ہو جائے گا، اور اسی طرح کو پہلے مسئلے کے اندر 1 ملا تھا تو اب اس کے 2 ہو جائیں گے۔ نیچے والے جو میت ہے اس کو حصہ دینے کے لیے ہم ما فی الید کا جو وفق ہوگا اس کے ساتھ ضرب دیں گے، تو جب ہم ہر ایک کے حصے کو 1 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ 1 ہی رہے گا۔ تو اس طرح یہ توافق کی مثال حل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم تباین کی مثال دیکھتے ہیں کہ ما فی الید اور تصحیح ثانی کے درمیان تباین ہو، تو یہاں پر اسی طرح وہی سابقہ صورت ہے، بس یہاں پر زید کے 5 بیٹے ہیں، تو کیونکہ زید کو جو پہلے مسئلے میں ما فی الید ملا ہے وہ 3 ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 کے درمیان اور 5 کے درمیان تباین کی نسبت پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر حل کرنے کے لیے کل تصحیح ثانی کو پہلی تصحیح کے اندر ضرب دے دیں گے،
تو اب جب 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 30 ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب ہم اوپر والی میت کو اس کے ورثاء کو حصہ دینے کے لیے 5 کے اندر ہی ضرب دیں گے، یعنی تصحیح ثانی میں ضرب دیں گے، تو 5 2 بار 10 ہو جائے گا، اور اسی طرح 5 1 بار 5 یہ چچے کے حصے ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر میت کو نیچے حصہ دینے کے لیے ہم اسی طرح ان کے ہم حصوں کو ما فی الید کے کل کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 3 1 بار 3 ہو جائے گا، ہر بیٹے کے نا اس طرح 3 ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ تباین کی مثال حل ہو جائے گی۔